یا سیدہ یا فاطمہ یا رازیہ یا مرضیہ۔ لیکن معرفت کی ضرورت ہے۔ شیطان سے نفرت کافی نہیں ہے کہ شیطان سے انسان محفوظ رہے، جب تک شیطان کے شر اور شیطنت کی معرفت نہ ہو۔ بس شیطان سے بچنے کے لیے بھی علم ضروری ہے، شیطان سے بچنے کے لیے بھی معرفت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں شیطان سے شدید نفرت ہے، لیکن خود بنفس نفیس شیطان ہیں اور شیطان کے معاون و مددگار و شیاطین انس میں بدل گئے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ نفرت از شیطان کافی نہیں ہے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے، جب تک معرفت بھی نہ ہو اس کی شیطنت کی۔ اسی طرح محبت، جن ذوات سے ہمیں کہا گیا ان سے آپ محبت کریں، ان کے اندر، ان کے وجود کے اندر فقط اس وجہ سے کہا گیا کہ چونکہ یہ موجود ہے ان سے محبت کریں۔ موجود تو پاس ساری چیزیں موجود ہیں، پھر ہم ہر موجود چیز سے محبت کریں۔ انبیاء سے محبت کریں کیونکہ یہ موجود ہیں، ائمہ سے محبت کریں چونکہ یہ موجود ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کریں چونکہ یہ موجود ہیں، پھر تو شجر و حجر سب موجود ہیں، زمین و آسمان سب موجود ہیں، شمس و قمر سب موجود ہیں، کوكب و انجم سب موجود ہیں، پھر ہمیں ہر موجود سے محبت ہونا چاہیے نہ، ان سے محبت کریں کیونکہ ان کے وجود کے اندر آپ کے لیے خیر ہے، ان کے وجود کے اندر آپ کے لیے ایک ایسی چیز موجود ہے جو آپ کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچا سکتی ہے، اس گوہر کی وجہ سے ان سے محبت کریں، اس گوہر کی وجہ سے ان سے محبت کریں آپ۔ لہذا یہ ہو جائے گا فلسفہ محبت۔ جس طرح شیطان سے نفرت کا ایک فلسفہ ہے، اولیاء اللہ سے محبت کا ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفہ محبت سے آشنائی کے لیے انسان کو معرفت کی ضرورت ہے، اور خود محبت اپنا فلسفہ خود نہیں جان سکتی۔ اگر محبت کو فلسفہ محبت معلوم نہ ہو، اگر محبت کو معرفت نہ دے، وہ رابطہ ایک پیری مریدی میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے دور اور دونوں ایک دوسرے سے منقطع، لیکن فقط ایک عقیدت، ایک احساسی رابطے میں بدل جاتی ہے۔ یہ چیز احساساتی اور جذباتی رابطہ بن جاتا ہے محض، اگر محبت کو معرفت نہ ملے۔ اور یہ رابطہ خوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے لیے کتنا سود مند رابطہ ہے۔ پیری مریدی کا رابطہ کیسا سود مند رابطہ ہے، کس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ اس سے مرید کو کم اور پیر کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اس احساسی اور جذباتی رابطے سے، چونکہ یک طرفہ ہے، یعنی فقط مرید احساسات رکھتا ہے پیر کے بارے میں، ورنہ پیر کے دل میں مرید کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتا حتیٰ۔ لیکن یہ رابطہ محبت جو اولیاء اللہ سے ہے، یہ دو طرفہ رابطہ ہے۔ ادھر سے پیروں کو کہا گیا کہ آپ محبت کریں۔ کیوں محبت کریں؟ چونکہ اس پیشوا کے اندر ایک گوہر ہے، اس گوہر کی وجہ سے اس سے محبت کریں آپ۔ وہ گوہر تیرے لیے ہے، یعنی محبت کرنے والے کے لیے وہ گوہر خدا نے وہاں رکھا ہے، یعنی ان کا وجود ایک صدف ہے، اس صدف کے اندر اللہ نے ایک گوہر رکھا ہے، اور وہ گوہر در حقیقت اس محبت کرنے والے کے لیے ہے۔ اور ادھر سے اس گوہر کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنا دامن کھول کے رکھے، اپنی آغوش کھول کے رکھے اس کے لیے۔ جس طرح سے ایک پیاسا ہے اور ایک چشمہ، پیاسا یوں نہیں کہ فقط اس گڑھے سے اس کو غرض ہوتی ہے، چونکہ یہ پانی موجود ہے، چشمہ موجود ہے، پیاسا اس سے محبت کرتا ہے نا، یہ اس کو طلب کرتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر پانی ہے اور پانی پیاسے کی نجات کا ذریعہ ہے، بس چشمے کے اندر جو گوہر حیاتی ہے، زندگی بخش گوہر، وہ پانی ہے اور وہ پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے۔ ادھر چشمے کو بھی کہا گیا کہ آپ کا رجحان اور آپ کا رخ بھی پیاسے کی طرف ہونا چاہیے، بس چشمہ پیاسے کا منتظر ہے اور پیاسا چشمے کا طلبکار، اس کا طالب۔ یوں نہیں ہے کہ فقط پیاسا چشمے کی انتظار میں ہے اور چشمہ پیاسے کی انتظار میں نہ ہو، وہ بھی اس کی منتظر ہے کہ کب کوئی پیاسا آئے اور اس گوہر سے سیراب ہو۔ صدف اپنے اندر گوہر لے کر منتظر رہتا ہے ایسے غواص کا، ایسے انسان کا جو آئے اور اس صدف کو کھول کر
اور وہ گوہر جو اس صدف نے پال کے رکھا ہوا ہے، اس گوہر کو، اس امانت کو اس تک پہنچا دے۔ بس صدف بھی ان لوگوں کا منتظر ہے، اور اس صدف کو بہت افسوس ہوتا ہے جسے کوئی گوہر یاب نہ ملے، جسے کوئی گوہر کا تلاش کرنے والا نہ ملے۔ وہی علامہ اقبال کا مصرع، وہ اگرچہ انہوں نے ایک پھول سے تشبیہ دے کے کہا، صدف کے بارے میں کہتے تو بھی درست تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یعنی ایک حالت انتظار پھول میں ہے، اور وہ حالت انتظار دیدہ ور کی ہے کہ ایک دیدہ ور آئے جس کے لیے یہ وجود میں آئی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، اس کو اپنے حال پہ گریہ کرنا پڑتا ہے، اس کو رونا پڑتا ہے کہ کیوں نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کے جملات کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، یہ صدف ہے، اس کے اندر گوہر ہے، اور وہ گوہر اس امت کے لیے ہے، ہدایت ہے اس کے اندر، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ او میرے پاس آؤ، مجھ سے پوچھو۔ تعالو، انبیاء میں سے ایک کا کہنا تھا تعالو، او ہماری طرف آؤ۔ یا امیر المومنین علیہ السلام کا کمیل کو اس نخلستان میں لے جا کر اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہنا کہ یا کمیل انہا انا لعلما جما، کہ یہاں علم کا ایک بحر موجود ہے، سمندر موجود ہے، لو وجدت لہ حملا، اے کاش اس علم کو کوئی لینے والا، یعنی کوئی دیدہ ور پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ صدف ہے جو رو رہا ہے کہ میرے اندر اتنا قیمتی گوہر موجود ہے، اور افسوس یہ ہے کہ کوئی گوہر کا تلاش کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گوہر سے کسی کو محبت نہیں ہے، یا اگر محبت ہے تو معرفت نہیں ہے کہ وہ گوہر کہاں ہے۔ یہ ہے فلسفہ محبت، اور فلسفہ محبت کی تک دسترس اس معرفت سے ہو سکتی ہے۔ اگر صرف ایک خالی عقیدت ہو صدف سے، انسان صدف لے آتا ہے، اس کو اپنے گھر میں فریم کرا کے لٹکا لیتا ہے، جن چیزوں سے ہمیں فقط محبت ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر وہ فلسفہ محبت ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں فریم کرا لیتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک الگ جگہ بنا لیتے ہیں اور ان کو وہاں پر رکھ دیتے ہیں، اور صرف ان کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ان صدف کے اندر جو گوہر ہے ہمیں اس کی معرفت نہیں ہے، ورنہ اس طرح سے اس کو غلاف میں لپیٹ کے نہ رکھتے۔ فریم کرانے کی چیز نہیں ہوتی صدف۔ قرآن کیوں غلافوں میں لپٹا ہوا ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے اور اس کو نہیں کھولتے؟ نہج البلاغہ کیوں لپٹی ہوئی ہمارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو نہیں کھولتے؟ اور زینت الماری اور زینت لائبریری ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس صدف کے اندر جو گوہر ہے اس کی معرفت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ سے محبت بہت ہے، لیکن نہج البلاغہ کی معرفت نہیں ہے۔ قرآن سے محبت بہت ہے، یہ چومنا، یہ بوسے دینا، یہ سر آنکھوں پہ رکھنا، یہ دلیل ہے کہ محبت ہے اس صدف سے، لیکن اس صدف کے اندر جو گوہر ہدایت موجود ہے اس کی معرفت نہیں ہے۔ لہذا یہ رابطہ صرف عقیدت کا خشک رابطہ بن جاتا ہے، پیری مریدی والا، یعنی قرآن پیر ہو گیا، ہم اس کے مرید ہیں، ہم صرف اس کو احترام کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے، یعنی ایک احساساتی اور جذباتی رابطہ قرآن کے ساتھ، فقط احساسی اور جذباتی رابطہ۔ فریم وہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمارا احساساتی اور جذباتی رابطہ ہو جائے۔ حالانکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے نسخہ ہدایت اور اولیاء اللہ کو منبع ہدایت و ذریعہ ہدایت قرار دیا ہے۔ وہ گوہر جو ان مقدس وجودات کے اندر اللہ نے رکھا ہے اور ہمارے لیے رکھا ہے، وہ گوہر ہدایت ہے۔ اس صدف کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس گوہر ہدایت تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔